الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کرسی پر نماز کے مسائل۔ گھٹنے یا کمر میں معمولی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر گھٹنے یا کمر کی تکلیف معمولی ہو کہ اس تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہو اور اس تکلیف کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی شامی۔ گھٹنے یا کمر میں زیادہ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر کسی شخص کو گھٹنے یا کمر میں ایسی تکلیف ہو کہ کھڑے ہو کر سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے میں تکلیف بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف ہو یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو یا وہ شخص زمین پر بیٹھنے پر قادر ہو مگر رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو یہ شخص زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے تشہد کی حالت کی طرح بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ جس ہیئت پر بھی بیٹھ سکتا ہو، مثلا آلتی پالتی مار کر یا قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر، جس طرح بیٹھنا آسان و ممکن ہو اس ہیئت کو اختیار کر کے زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ کرسی کو استعمال نہ کرے کیونکہ شریعت نے ایسے معذورین کو زمین پر بیٹھنے کے سلسلے میں مکمل رعایت دی ہے کہ جس ہیئت پر بھی ممکن ہو بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ فتاوی شامی۔ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہے۔ جو شخص قیام اور رکوع کر سکتا ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہے، یعنی کمر یا گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں بلکہ مکمل نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا افضل ہے۔ ایسے شخص کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے وہ قیام اور رکوع کھڑے ہونے کی حالت میں کرے اور سجدہ بیٹھ کر اشارے سے کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مکمل نماز بیٹھ کر اشارے سے ادا کرے، البتہ دوسری صورت یعنی مکمل نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ فتاوی شامی۔ بلا ضرورت کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چند وجوہات کی بنا پر کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1، زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا مسنون طریقہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعد کے لوگوں کا عمل رہا ہے۔ 90 کی دہائی سے قبل تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا رواج نہ تھا اور نہ خیر القرون سے اس طرح کی نظیر ملتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت مرض کی حالت میں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی جبکہ اس وقت بھی کرسی موجود تھی۔ نمبر 2، کرسیوں کے بلا ضرورت استعمال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے، حالانکہ اتصال صفوف کی حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ نمبر 3، بلا ضرورت کرسیوں کو مساجد میں لانے میں اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہوتی ہے اور دینی امور میں ہم کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نماز تواضع و انکساری کا نام ہے اور بلا ضرورت کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے مقابلے میں زمین پر ادا کرنے میں یہ انکساری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، لہذا نماز میں حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ حوالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی احکام۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے؟ جو شخص قیام، رکوع، سجدہ یا صرف سجدہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کسی بھی ہیئت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا اور زمین پر سجدہ کرنا دشوار ہو جائے تو پھر کرسی پر ضرورت کی وجہ سے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر زمین پر بیٹھ کر سجدے کی قدرت ہو اس کے لیے کرسی پر اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ حوالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی احکام، صفحہ نمبر 57۔ اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع اور سجدے کا اشارہ کیسے کرے؟ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کر رکوع اور سجدہ ادا کرے گا اور سجدے میں رکوع کی حالت سے زیادہ سر کو جھکائے گا۔ زمین پر بیٹھنے والے شخص کے لیے سجدے کی صحت کے لیے سرین اٹھانا لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں
اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق کر کے لٹکا کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ سجدے میں بھی ہاتھ کو ران پر رکھنا چاہیے۔ کتاب المسائل۔